معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ بہمن کی غداری۔ جب دنوں میں حمزہ والدین کی خدمت میں رہنے لگے اور شداد فصیل کی مرمت سے فارغ ہوا اور امیر سے عرض کی کہ اگر حکم ہو تو اپنے شہر میں جاؤں اور لشکر میں ہو آؤں۔ امیر نے فرمایا کہ جاؤ۔ القصہ شداد اپنے ملک کو روانہ ہوا اور نزدیک مدائن کے پہنچا۔ تب شداد نے اپنے دل میں سوچا کہ نوشیروان اگر مجھے نہ کہتا تو یہاں آ کر شکست کھاتا اور اس عرب کے ہاتھ سے کیوں ذلت اٹھاتا اور تو غلامی کو کیوں کان میں ڈالتا۔ بہتر ہے کہ نوشیروان سے بدلہ لوں۔ القصہ شداد نوشیروان کے دربار میں آیا اور دربانوں کو کہا کہ بادشاہ کو خبر کرو کہ حبش کا بادشاہ آیا ہے۔ دربانوں نے خبر کی تو نوشیروان نے کہا کہ آنے دو۔ پس شداد نوشیروان کو کمر بند سے پکڑ کر باہر لانے لگا تو بادشاہی غلام تلواریں لے کر دوڑے اور شداد کو مار دیا۔ پس شداد نوشیروان کو کمر سے پکڑ کر باہر لانے لگا تو بادشاہی غلام تلواریں لے کر دوڑے کہ شداد کو ماریں۔ شداد نے کہا کہ اگر مجھے مارو گے تو میں بادشاہ کو مار ڈالتا ہوں اور میرے مرنے کا غم نہیں مگر بادشاہ کے مرنے کا غم ہوگا۔ تب بادشاہی غلام خاموش ہو گئے اور شداد نے نوشیروان کو اپنے لشکر میں لا کر باندھ کر حبش کو لے گیا اور لوہے کے پنجرے میں ڈال کر دربار کے روبرو لٹکایا اور ہر روز ایک روٹی جو کی اور ایک گھونٹ پانی کا دے کر کہتا کہ اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں جا کر اس عرب کے ہاتھ سے تکلیف نہ پاتا اور کان میں غلامی نہ پہنتا۔ نوشیروان نے کہا کہ میں اس بات سے آگاہ نہیں ہوں، یہ کام بختک کا ہے۔ شداد نے کہا کہ جب تک بختک کو مجھے نہ دے گا میرے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا۔ نوشیروان ناہنجار نے با اختیار خود قید میں رہنا قبول کیا لیکن امیر کو اس قصے کی خبر نہ ہونے دی۔ جب امیر نے والدین سے رخصت مانگی تو خواجہ عبدالمطلب نے کہا کہ اے فرزند ارجمند، تم مدت کے بعد آئے ہو، 1 سال تو رہو۔ امیر والدین کا کہنا مان کر رہے۔ تب جاسوس نے امیر کے مکہ میں رہنے اور شداد پر فتح پانے کی سب حقیقت بختک کو پہنچا دی۔ بختک حرام زادے نے اپنے دل میں کہا وقت فرصت کا ہے، اس وقت نوشیروان کی طرف سے ایک جعلی خط بہمن کو لکھنا چاہیے کہ شداد عمر حبشی مکہ کو گیا تھا۔ جب حمزہ اور عمرو وہاں پہنچے تو شداد نے انہیں وہاں سولی چڑھا دیا۔ اب تم عربوں کو مار کر مہر نگار کو نکاح میں لاؤ۔ پس بختک نے اس مضمون خط لکھا کہ سر با مہر بند کر کے قاصد کو ساتھ لیا اور وہ خود خط لے کر اجنبی صورت بنا کر عربوں کے لشکر میں آیا اور بہمن کو آنے کی اطلاع کرائی اور اجازت پا کر پیش ہوا اور خط دیا۔ بہمن نے خط پڑھا اور سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہا کہ افسوس، ایسا مرد ایسے کافر کے ہاتھ سے مارا جائے۔ یہ کہہ کر کہ کیا مذائقہ ہے، اگر حمزہ گیا تو اس کے پوتے تو ہیں۔ ہر ایک کو حمزہ تصور کر کے ان کا فرما بردار ہوں گا اور حبشی سے بدلہ لوں گا۔ اس کی اس قاصد سے حقیقت مفصل معلوم کی اور کہا 1000 افسوس، اگر حمزہ مجھے فرماتے تو شداد کو مارتا۔ تب بختک نے کہا کہ اے بہمن، ایک حمزہ ہی مرد تھا، باقی ننھے منھے بچے ہیں، ان بچوں کی اطاعت کرنا لائق نہیں ہے۔ اگر تو نے مہر نگار سے نکاح کیا تو بادشاہ ہفتہ کشور کا داماد کہلائے گا۔ بہمن نے جب مہر نگار کا نام سنا تو دل میں نرم ہوا اور ملاؤن کی ترکیب سے دھوکے میں آیا اور کہا کہ اے بختک، کیا کرنا چاہیے؟ زپین نے کہا کہ دربار میں جا کر ایک عذر شہر یار سے کرتا ہوں کہ صبح کو میرے باپ کا بدروز ہے، آپ شہر یار تشریف لائیں تو عین غلام نوازی ہے۔ اس کے بعد تینوں کافر کرسیوں پر بیٹھے اور زپین نے امیر زادے کے لیے پایا تخت پر عرض کیا کہ اے جہاں پناہ، فجر کو میرے والد کا بدروز ہے، حضور بما رفقہ اگر اس خان زادے کے غریب خانے میں تشریف لا کر عزت بخشیں تو غلام کے لیے زہ سعادت اور موجب فخر ہوگا۔ غرض اس عاجزی کے ساتھ کہنے سے عرض قبول ہوئی اور دوسرے روز کے بعد شہری یار بما دوستوں کے ناہنجار کے گھر میں تشریف لے گئے۔ پس تناول و طعام کے بعد شراب نوشی شروع کی۔ زپین نے کے بعد کے قدموں پر سر رکھ کر عرض کیا کہ اے خداوند، جیسا مردوں میں مجھے قبلہ عام نے تشریف لا کر غلام کو سرفراز کیا، وہاں اپنی والدہ مہر نگار خاتون عصمت شار کو کہلا بھیجا کہ وہ بما کنیز و غلام کے سوار ہو کر اس موذی کے زنان خانہ میں عزت بخشیں۔ زنان خانہ بڑی زیب و زینت سے آراستہ کیا تھا
سو مہر نگار وہاں آ کر بیٹھیں اور تمام عورتوں نے آ کر قدم بوسی سے عزت فرمائی، اور ایسا ہوا کہ کسی نے کہا اب تو بڑی عزت و حرمت سے بیٹھی ہیں، آگے معلوم ہو۔ مہر نگار یہ سن کر سمجھی کہ کچھ مکر ہے، تب ایک خوجے کے ہاتھ اپنے فرزند کو بلا بھیجا اور کی بات کا ہاتھ پکڑ کر سوار ہو کر قلعہ میں داخل ہوئیں۔ عورتوں نے کہا بی بی کیوں جاتی ہو؟ مہر نگار بولی کہ ابھی آتی ہوں۔ جب کافروں کو خبر ہوئی تو حیرت کے دانتوں سے فکر کی انگلیاں کاٹ کر بولے افسوس کے شکار گھر میں آ کر چلا گیا۔ بگتگ نے کہا گئی تو کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ کہہ کر بہمن کو اشارہ کیا کہ وقت مکر کا یہی ہے۔ تب بہمن نے کہا کہ افسوس، ہرمز ہوتے ہوئے عرب زادہ تخت پر بیٹھے۔ عمر بن حمزہ نے کہا اے بہمن، کس واسطے ایسی باتیں کرتا ہے؟ یہ سخن بہت ناشائستہ ہے، اور تجھے حمزہ نے کیا نقصان دیا ہے؟ بہمن نے کہا کہ سچ کہتا ہوں۔ لندور نے کہا اے کوہستانی، تجھے حمزہ بڑے مرتبے پر بٹھا کر گیا، اس وجہ سے ایسا سخت بولتا ہے۔ اگر تیرے حوصلے کے موافق تجھے کچھ کم درجے سے سرفراز فرماتے تو ایسا سخن نہ کہتا۔ تب بہمن نے کہا مارو ان عربوں کو۔ بس سارے کوہستانی عربوں پر تلواریں نکال کر دوڑے۔ عربوں نے بھی تلواروں اور تیروں کمند سے کوہستانیوں کو مارنا شروع کیا۔ لندور نے ایسا گرز بہمن کی پیشانی پر مارا کہ موذی گدھا سا لڑکنے لگا اور لڑنے سے عاجز ہوا۔ لندور کو بھی کافروں نے زخمی کیا۔ بس وہیں دربار میں شور پڑا۔ بہمن نے اپنے لشکر سمیت سوار ہو کر دربار کو گھیر لیا اور تمام پہلوانان دریائے خون میں غرق ہوئے اور سپر منہ پر لے کر تلوار ہاتھ میں لی، مگر ہلنے کی طاقت نہ تھی۔ اتنے میں بہمن کی بہن زہرا بانو جو عمر بن حمزہ پر عاشق تھی، لڑائی کی حقیقت سن کر دل میں بولی کہ اگر میرا عاشق مارا جائے گا تو میرا جینا دشوار ہوگا۔ یہ کہہ کر مردانہ لباس پہن کر ہتھیار کمر سے باندھ کر جنگل کی طرف سے حمزہ حمزہ کہتی ہوئی کافروں پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگی۔ جب کافروں نے نام شجاعت التیام حمزہ کا سنا تو بھاگنے لگے۔ ہمان نے بہمن کی بہن کو پہچان لیا اور کہا کہ اے زہرا بانو، کیا کرتی ہو؟ وہ بولی کہ یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار ماری کہ اس کا سر گیند کی مانند اڑ گیا۔ پھر بہمن کوچک آیا، اس نے اسے بھی جہنم واصل کیا اور امیر کے لشکر کے باسلامتی قلعہ میں جا کر دروازہ کرا کے دلاسا اور دلیری سب کو دے کر عربوں کو مہمانداری میں مشغول کیا۔ عرب قلعہ کے کافروں کو مارتے تھے اور کافروں نے بھی تمام قلعے کے مورچے لگائے ہوئے تھے۔ دوسرے روز کافروں نے بہت زور کیا۔ تب کے بعد شہریار نے مہر نگار سے کہا کہ اگر مجھے حکم دو تو میں کافروں کو ماروں۔ مہر نگار بولی اے فرزند، تو ابھی بچہ ہے اور جنگ کا ڈھب نہیں جانتا، کیا کرو گے؟ کی بات نے کہا اے والدہ، میرے والد نے کم عمری میں جوان مردوں کو زیر کیا تھا۔ تب زہرا بانو نے کہا اے بی بی، اگر شہزادے کو میرے ہمراہ کر دو تو میں لے جا کر کافروں کو جوتیاں مار کر خدا کے کرم سے تمہارے فرزند کو تمہارے پاس سلامت لے آتی ہوں۔ تب مہر نگار نے فرزند کی کمر سے ہتھیار قابل کفار باندھ کر گھوڑے پر سوار کر کے زہرا بانو کے ہمراہ تمام لشکر دے کر روانہ کیا۔ تب زہرا بانو قلعہ کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور کے بعد شہریار نے میدان آراستہ کرنے کا حکم دیا اور گھوڑا دوڑا کر میدان میں پکارا اے کافرو، میدان میں آؤ۔ تب بہمن نے کہا کہ میرا دامن گوہر مقصود سے اب بھرے گا، کیونکہ اگر کباد کو زندہ پکڑوں گا تو مہر نگار اس کے لیے میرے پاس آئے گی۔ تب بہمن نے ہتھیار لگائے اور میدان میں آئے اور کباد شہریار کے مقابل کھڑا رہا اور گرز نکال کر امیر زادے پر ایسا چلایا کہ آگ کا شعلہ نکلا۔ مہر نگار اور باقی تمام دست بد عابد رگار مجیب الدعوت اٹھائے ہوئے تھے۔ تب تو شہریار نے گھوڑا دبا کر کافروں کو ڈانٹا اور بید ریگ مارنا شروع کیا۔ زہرا بانو پشت شہزادے پر کھڑی تھی۔ کافر بھاگے اور شہزادے نے اتنے کافر مارے کہ حساب خدا جانتا ہے، اور لشکر کفار کے لوٹنے لگے اور 4 کوس تک ان کا پیچھا کر کے فتح و نصرت سے واپس پھرے اور داخل قلعہ ہو کر مہر نگار نے خزانہ کھول کر فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کیا، اور دوسرے روز کافر پھر آئے اور قلعے کو گھیر لیا۔ سب ہیڈنگ امیر حمزہ کی واپسی۔ جب چند روز گزرے تو عمر بن حمزہ اور لندور اور دوسرے پہلوان زخمی تھے۔ غش سے آنکھیں کھولیں اور مہر نگار سے گزشتہ حقیقت پوچھی۔ مہر نگار نے تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور عمر بن حمزہ نے فرمایا
کہ حمزہ نے ان کے حق میں کیا بدی کی۔ جو کافر ہمارے حق میں ظلم و ستم کرتے ہیں، مگر سبب یہ ہے کہ جس جگہ پر بختک ہوگا البتہ ان کا دل پھر آئے گا۔ یہ کہہ کر سب نے مشورہ کیا کہ کافروں نے قلعے کا محاصرہ کیا اور ہم سب زخمی ہیں، مگر جو خدا چاہے گا وہ ہوگا۔ طبلِ جنگ بجوا کر میدان آراستہ کیا اور آ کر پکارا کہ اے لوگو، تم کس لیے ناحق مرتے ہو؟ حمزہ تو جہان فانی سے کوچ کر گیا ہے، بس اب مہر نگار کو تم میرے حوالے کر دو اور تم جدھر چاہو چلے جاؤ۔ لندور نے جب یہ بات سنی تو عمر بن حمزہ سے اجازت لے کر میدان میں آیا اور بہمن کے مقابل آ کر کھڑا ہوا اور کہا جو رکھتا ہے لا۔ تب بہمن نے گرز نکال کر لندور کے سر پر مارا کہ شعلہ آتش کا نکل کر آسمان پر گیا۔ تب لندور نے بھی بہمن کو ایسا مارا کہ اس نے سانپ کی مانند پیچ کھایا۔ پھر دونوں میں گرزہ گرزی کی ایسی لڑائی ہوئی کہ لندور کے زخم ہوئے اور لہو کے نالے بہنے لگے۔ تب لندور واپس ہوا اور خیمے میں آ کر بے ہوش پڑا رہا۔ جب رات ہوئی تو دونوں فوجیں اپنے اپنے مقام پر گئیں اور رات بھر آرام کیا۔ پھر صبح ہوتے ہی لڑائی کے نکارے بجے اور دونوں لشکر بامقابل کھڑے ہوئے۔ بہمن میدان میں آیا، اتنے میں میدان کی طرف سے گرد پیدا ہوئی اور عیاران لشکر اسلام دوڑے اور خبر لائے کہ زوپین کا فرزند ذاکا نامی زوپین ناپاک کی مدد کو آیا اور اس کا قد 45 گز لمبا ہے اور 7000 من کا گرز لڑائی کے وقت پاس رکھتا ہے۔ جب عیاران عمرو نے یہ خبر اپنے لشکر میں پہنچائی تب یاران حمزہ بولے کہ ہمارا مددگار خدا ہے، ہم زکا بن زوپین سے کیا ڈر رکھتے ہیں۔ غرض زکا بن زوپین کو ہرمزین نوشیروان زوپین استقبال کر کے اپنے لشکر میں لائے اور خلعت پہنایا اور بہمن کے گھر میں آیا اور تمام حقیقت امیر اور یاران امیر کی باہم ہوتی رہی۔ جب رات گزری اور صبح ہوئی اور فرید زکا میدان میں آیا اور حریف کو پکارا، تب لندور کا بیٹا فرہاد میدان میں آیا تو فرید زکا بولا کہ لندور کہاں ہے؟ فرہاد نے کہا کہ لشکر میں۔ باپ کیوں آئے؟ میں تیرے گلے میں رسی ڈال کر ابھی لے جاتا ہوں۔ تو فرید زکا بولا کہ لندور کہاں ہے؟ فرہاد نے کہا کہ لشکر میں ہے۔ فرید زکا نے کہا باپ کے ہوتے ہوئے کیوں مرنے کو آیا ہے؟ فرہاد نے کہا کہ تیرے جیسے کتے کے لیے میرا باپ کیوں آئے؟ میں تیرے گلے میں رسی ڈال کر ابھی لے جاتا ہوں، اور کیا تو اپنے باپ کو مار کر آیا ہے؟ فرید زکا اس بات سے غصے میں آیا اور 7 من کا گرز قبر بوز زریں سے نکال کر فرہاد پر مارا، لیکن فرہاد دوڑا نہ ہلا اور اس کو ذرا خبر نہ ہوئی۔ فرہاد نے گرز ہاتھ میں لیا اور فرید زکا پر مارا کہ ایسا شعلہ آگ کا نکل کر اوپر کو گیا۔ تب فرید زکا نے کہا کہ اے فرزند لندور، تو مردانہ ہے۔ یہ کہہ کر گرز چلنے لگے، یہاں تک کہ فرید زکا کے زخم ہوئے اور لہو کے نالے بہنے لگے۔